بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی نے کہا تنگ آ گئے ہم مولویوں سے، پردہ پردہ پردہ۔ بھائی ہم آزاد ہیں، جیسے لباس پہنے مرد نہ دیکھیں، کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سر سے پاؤں تک عورتوں کو دیکھتے ہیں؟ ان کے گھر میں بہن بیٹی نہیں، ہم کیوں پردہ کریں، تم دیکھو ہی نہیں؟ میں نے کہا جی بات تو تمہاری صحیح ہے کہ مرد کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، مگر جو منطق تم پیش کر رہی ہو وہ دماغ کی بتی فیوز منطق ہے۔ بولی وہ کیسے؟ میں نے کہا کل میں بھی رات 2 بجے گھر میں بڑا سا ایکو ساؤنڈ لگا کر قرآن کی تلاوت چلاؤں گا، کوئی پڑوسی اعتراض کرے تو کہوں گا کہ تم اور تمہارے بچے اپنے کان بند کر لو، مجھے ہی کیوں کہتے ہو؟ میں آزاد ہوں، پورا محلہ مجھے ہی بولے جا رہا ہے، اپنے کان بند نہیں کر سکتے۔ یا پھر ہسپتال میں بیٹھ کر سگریٹ کے سوٹے لگاؤں گا، لوگوں نے اعتراض کیا تو کہوں گا کہ میری مرضی، تم نہیں سونگھو، اپنی ناک بند رکھو، کیوں سانس لیتے ہو؟ لڑکی تھوڑی چونک سی گئی اور کہا ہاں لیکن دیکھنے میں بھلا کیسے گناہ؟ دیکھنا بھی حرام ہے عورت کو، دیکھنے سے بھلا کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا سام دیکھ کر دل کی دھڑکن تیز کیوں ہو جاتی ہے؟ طبیعت اور احساسات میں تبدیلی کیوں آ جاتی ہے؟ سڑک پہ انسانی خون دیکھ کر طبیعت کیوں خراب ہوتی ہے؟ ثابت ہوا کہ جذبات و احساسات کا دیکھنے سے بھی تعلق ہے۔ لہٰذا تم جوان لڑکیاں یہ مت کہو کہ ہم تنگ لباس پہنیں گی، دیکھنے والے کو کچھ نہیں ہوگا، طبیعت خراب ہوگی جوانوں کی۔ اے نبی اپنی ازواج، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر لپٹایا کریں، یہ عمل ان کی شناخت کے لیے احتیاط کے قریب تر ہوگا، پھر کوئی انہیں اذیت نہیں دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پردے میں رکھو، رکھی چیز کی ہی قیمت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے۔ اگر ہر کوئی آپ کو دیکھے گا تو وہ آپ کی محبت میں نہیں دیکھے گا بلکہ ہوس کی نگاہ سے دیکھے گا، جس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ جب دعوت نہ دی جائے تو لوگ جائیں گے بھی نہیں، میٹھی چیز نہ ہو تو چیونٹیاں بھی نہیں آئیں گی۔ اللہ ہر عورت کو پردے اور ہر مرد کو نگاہ نیچی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔